صاحب میں آپ کی سمجھ آ رہی ہوں نفلی عبادات کے فوائد و ثمرات، اور بعض لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ جن کے فرائض مکمل نہیں ان کے نوافل قبول نہیں ہوتے، کیا تفصیل ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، فرائض کی اپنی اہمیت ہے، سنن کی اپنی اہمیت ہے، نوافل کی اپنی اہمیت ہے۔ ہمارے دین کے اندر جو ہے ساری چیزوں کی باقاعدہ گریڈنگ ہے، کلاسیفیکیشن موجود ہے، تو جو چیز جس درجے میں ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ نوافل کو نوافل کے درجے میں رکھا جائے، سنن کو سنن کے درجے میں رکھا جائے، واجبات کو واجبات کے درجے میں رکھا جائے، فرائض کو فرائض کے درجے میں رکھا جائے۔ اس ترتیب کو خود سے الٹنا، اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے کہ کوئی نوافل کو فرض کا درجہ دینا شروع کر دے یا فرائض کو نوافل کا درجہ دینا شروع کر دے، اس کی اجازت قطعاً کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ فرائض بہرحال فرائض ہیں، واجبات بہرحال واجبات ہیں، سنن بہرحال سنن ہیں، نوافل جو ہے وہ بہرحال نوافل ہیں۔ تو نوافل کو نوافل کے درجے میں رکھا جائے، نوافل کے ساتھ فرائض والا معاملہ نہ کیا، اور فرائض اگر ذمے میں باقی ہوں تو فرائض کو پرائرٹی دی جائے۔ جو ترجیح ہے، فرسٹ پرائرٹی وہ فرائض کو ہے۔ تو جو آپ کی قضا ہے اس کو آپ واپس کریں، قضا آپ پہلے ادا کر لیں، قضا ادا کرنے کے بعد پھر آپ نوافل کا اہتمام کریں، تو یہ اچھا ہے، یہ افضل ہے، یہ اولیٰ ہے، یہ انسب ہے، اور جو شرعی طریقہ ہے وہ بھی یہ ہے، اور فطری بات بھی یہی ہے، کامن سینس بھی یہی ہے، لاجیکل بات بھی یہی ہے۔ اب لیکن رہ گئی یہ بات کہ اگر فرائض ذمے میں باقی ہیں اور کسی نے نوافل پڑھ لیے تو نفل قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو اس حوالے سے بہرحال اختلاف موجود ہے۔ بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے، اور ان کے اپنے دلائل ہیں، ان کے پاس احادیث اور آثار ہیں اس بات پر، وہ کہتے ہیں کہ اگر فرائض ذمے میں باقی ہوں اور کوئی نوافل پڑھ رہا ہو تو وہ نوافل سرے سے قبول ہی نہیں ہوتے۔ دوسری طرف بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ جناب وہ نوافل معلق ہوتے ہیں، مردود نہیں ہوتے، معلق ہوتے ہیں کہ فرائض کی تکمیل بندہ کر لے گا تو ان کے وہ بھی قبول ہو جائیں گے، ادروائز فرائض کی تکمیل نہیں ہوئی تو قبول نہیں ہوئے۔ تیسری رائے حضرات علماء کی یہ پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب فرائض ذمے میں باقی ہوں تو فرائض کو یہ اہمیت دینی چاہیے، نوافل میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی اگر نوافل پڑھتا ہے تو وہ نوافل بھی ایسی حالت میں مردود نہیں ہوتے، ان کا ثواب بھی اپنی جگہ ملتا ہے، نوافل والا ثواب ملتا ہے۔ اور بالخصوص وہ نوافل کہ جن کے فضائل احادیث میں آئے ہیں، جیسے تہجد کے، اشراق چاشت کے، اوابین کے، تو اس قسم کے جو نوافل ہیں ان کو تو ویسے بھی فرائض ذمے میں ہوتے ہوئے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس سے روکا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، دین اور خواتین میں نفلی عبادات ہمارا موضوع ہے، اور بریک سے قبل مفتی صاحب اس تعلق سے فوائد و ثمرات، اور اگر کسی کے فرائض پورے نہیں ہیں تو کیا اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے، کلام فرما رہے تھے۔ مصطفیٰ، آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ کر رہا تھا کہ تیسری رائے بعض حضرات علماء کی یہ ہے کہ اگر فرائض ذمے میں باقی ہوں اور پھر بھی کوئی نوافل پڑھتا ہے تو وہ نوافل بھی قبول ہوتے ہیں، رد نہیں ہوتے۔ اگرچہ بہتر یہ ہے، افضل اولا یہ ہے کہ وہ فرائض کو پرائرٹی دے، ترجیح دے، فرائض پر زور دے، قضا نمازیں ہیں پہلے وہ ادا کرے، لیکن اگر وہ نوافل بھی پڑھ لیتا ہے تو قبول ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں، اپنی احادیث اور آثار ہیں، تو سب کی اپنی اپنی ایک رائے ہے اور سارے اپنی اپنی جگہ قابل قدر ہیں۔ بہرحال یہ بات بھی جو ہے باقاعدہ کتب فقیہ کے اندر اس کی تصریحات موجود ہیں کہ جن نوافل کے فضائل آئے ہیں بہت زیادہ حدیث میں، جیسے تہجد کے نوافل ہو گئے، اوابین کے، اشراق چاشت کے، تو ان نوافل کو پڑھنے سے بہرحال نہیں روکا جائے گا۔ کوئی یہ نوافل پڑھتا ہے تو اسے یہ نہیں کہیں کہ بھئی نوافل نہ پڑھو، پہلے جو ہے قضا نمازیں پڑھو، بلکہ پڑھ رہا ہے تو یہ نوافل بھی پڑھنے دیے جائیں۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ اسے یہ تعلیم کر دیا جائے کہ جو فرائض ہیں وہ بھی ذمے میں باقی ہیں تو ان کو ادا کرنے پہ بھی فوکس کرے، ان کو بھی بالکل ایسے نہ چھوڑ دے کہ نفل تو پڑھا ہے لیکن قضا نماز کا کوئی اہتمام ہی نہیں کر رہا، قضا لوٹانے کا، تو قضا لوٹانے کا بھی اہتمام کرے۔ قضا لوٹانے کا اہتمام کر رہا ہے بندہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نوافل بھی پڑھ لیتا ہے، ایک بندے نے حساب لگایا اپنی زندگی قضا نمازوں کا، شروع کر دیا قضا نمازیں لوٹانا، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کے دو نمازیں قضا لوٹا رہا ہے، اور اس دوران وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق چاہے اوابین بھی پڑھتا ہے، تو وہ اپنی جگہ درست ہے، اس کو بھی بہرحال اس سے روکا نہیں جائے گا۔ لیکن بہرحال قضا نماز کا اہتمام بھی ضروری ہے، اس کو بھی ترجیح بہرحال دینی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قضا نمازیں سرے سے آپ ادا نہیں کر رہے اور نوافل پڑھے چلے جا رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔